ہمارا یہ جو پروفیشن ہے یہ ٹریڈیشنل میڈیسن سے بلانگ کرتا ہے. یہ جو میڈیسنز ہیں یہ ایز پر جو ان کا میتھڈ ہوتا ہے اور جو اس کا پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے میڈیسنز کا، اس کے تحت یہ بنتی ہیں. فزیکل ہماری ایکٹیویٹی کم ہے لیکن مینٹلی طور پہ ہم زیادہ انگیج رہتے ہیں. پراپر اگر ہم اس کو ریسٹ اینڈ ورکنگ پوزیشن کے اندر ہم ایک بیلنس نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم رہتا ہے. کرچی یونیورسٹی سے میں 2011 سے منسلک ہوں، جس وقت اسٹیبلش ہوئی کرچی یونیورسٹی. جو مین چیز ہے وہ یہ کہ اپنی ڈائٹ میں سے جو کمپلیکسٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کی صحت ہے. آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں ایک حکیم صاحب کو، حکیم عبدالرحمان صاحب. یہ ویسے تو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کرچی یونیورسٹی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکمت کی میڈیسن ہے اس کے بارے میں اور وہ کس طرح بنتی ہے، اس کے پلانٹس اس میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن رکھتے ہیں. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کل جو بیماریاں ہیں، جس میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے، پھر اس میں دل کی بیماریاں ہیں، موٹاپا ہے، ان میں حکمت کی دوائی کا کتنا رول ہے اور یہ کتنی ایفیکٹو ہے اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری باتیں آج ہم اس انٹرویو میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم عبدالرحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی. سر مجھے یہ بتائیے گا، میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکمت کی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور کب آپ نے سوچا کہ جو بیماریاں ہیں ان کو آپ اس طریقے سے اس کا یعنی علاج کریں گے؟ ہمارا یہ جو پروفیشن ہے یہ ٹریڈیشنل میڈیسن سے بلانگ کرتا ہے اور یہ 4000 ایئر سے یہ ڈاکومنٹڈ ایک سسٹم ہے جس کو طب یونانی کے نام سے پوری دنیا اس کو جانتی ہے. اور یہ اس ہمارے خطے کے اندر خاص طور پہ یہ بہت زیادہ پریویل جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کا جو لنک ہے لوگوں کے ساتھ وہ صدیوں پرانا ہے. اور اس میں ایک ماڈرن اسپیکٹ یہ والا تھا کہ ہماری جو حکمت کی ایک جو اساس چلی آ رہی ہے اس کے اندر جو ماڈرن میڈیکل نالج ہے اور جو لیٹسٹ جو ڈائگنوسٹک جو ٹولز ہیں ان کی انکارپوریشن جو ہے وہ اس کے جو اسپیکٹ کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے. اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنلی ایک پروگرام جو اس وقت بھی چل رہا ہے جس کو ND کے نام سے کہتے ہیں، ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن. اچھا. تو اسی کو فالو کرتے ہوئے ہمدرد یونیورسٹی نے سب سے پہلے جو ہے اس کو BMS کو لانچ کیا، اور اسی پروفیشن کو پھر کرچی آرگنائزیشن نے پورے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر اس پروگرام کو سٹارٹ کیا BEMS کے نام سے، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن. سر ہم اگر دوسری میڈیسن کی بات کریں، ایلوپیتھک کی، سر اس میں سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے، کیا حکمت کی میڈیسن میں بھی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے؟ یہ کیسے بنتی ہیں ادویات؟ بالکل، یہ جو میڈیسنز ہیں یہ ایز پر جو ان کا میتھڈ ہوتا ہے اور جو اس کا پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے میڈیسنز کا، اس کے تحت یہ بنتی ہیں. اور میڈیسنز جو ہیں یہ خاص طور پہ اگر میں یہ بات کروں کہ کرچی جو انڈسٹریز ہیں ان کے اندر جو میڈیسنز بنتی ہیں اس میں تمام میڈیسنز کو جب کلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک گولڈ سٹینڈرڈ کے تحت تمام میڈیسنز کو، میڈیسن پلانٹس کو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے، ان کی پروسیسنگ کی جاتی ہے، اور پھر پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے. اور جس وقت پروڈکٹ مینوفیکچر ہو چکی ہوتی ہیں اور اس تمام پروسیس کے دوران بھی ڈفرینٹ اس کے اوپر ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کیے جاتے ہیں اس کی ایشورٹی کے لیے کہ اس کے اندر کوئی مائکروبیل کنٹیمنیشن نہ ڈیولپ ہو، اور اگر کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کسی میڈیسن کے اندر کوئی پرابلم ہو تو اس کو فوری طور پہ ٹیسٹ کیا جائے. اس لیے یہ ویلیڈیٹی اور کوالٹی جو مینجمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پروڈکٹس کے حوالے سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے ابھی گفتگو میں مجھے بتایا تھا کہ خاص طور پہ ہائپر ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس، یہ جو موجودہ حالات میں لوگوں میں ہے، اس کے بارے میں آپ کافی ڈیٹیل نالج بھی رکھتے ہیں اور آپ کو میڈیسن کا بھی پتہ ہے کہ کون سی میڈیسن اس میں کتنی ایفیکٹو ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ یہ کام کس طرح کر رہے ہیں. ہماری جس طرح کی روٹین ڈیلی ہیبٹس ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں جس کے اندر ہم فزیکل ہماری ایکٹیویٹی کم ہے لیکن مینٹلی طور پہ ہم زیادہ انگیج رہتے ہیں. فرام دی ارلی مارننگ جیسے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ورکنگ جو ہے وہ لنک ہو جاتی ہے
ہمارے مینٹل ورکنگ کے ساتھ. اور اس وقت ہماری باڈی جو ہے ایک ہارمون سیکریٹ کرتی ہے جس سے ایڈرینالین کہتے ہیں, جس کو سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں. اب جو سٹریس ہارمون ہے وہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے, جس کی وجہ سے ایک ہائپر ٹینشن کی کیفیت جو ہے وہ پھر ڈیولپ ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر بھی, بلڈ پریشر وہ ایک نارمل ایک میکانزم ہے, لیکن وہ ہماری ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکیں. لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سٹریس کا ایلیمنٹ بھی ضرور رہتا ہے. اور اگر ہم اپنی باڈی کو پراپر اگر ہم اس کو ریسٹ اینڈ ورکنگ پوزیشن کے اندر ہم ایک بیلنس نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم رہتا ہے. سیکنڈ جو فیکٹر اس کے اندر وہ کرتا ہے وہ ہماری فوڈ کی ہیبٹس ہیں. ہم جس طرح کی ڈائٹ اب لینا شروع ہو گئے ہیں وہ کمپلیکس فوڈز ہیں, اور انہیں کمپلیکس فوڈ کی وجہ سے ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر ٹرائیگلیسرائڈز اور کولیسٹرول کی ڈپوزیشن وہ زیادہ سے بڑھتی جا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی یہ ہماری آرٹریز کو جو ہے وہ سخت کرنا شروع کر دیتی ہے, جس کو ایتھروسکلیروسس بھی کہتے ہیں. تو ہماری جو میڈیسنز ہیں الحمدللہ ان کے اندر خاص طور پہ اگر جیسے میں بات کرتا ہوں تو گارلک ایک ایسا نیچرل ایلیمنٹ ہے جو ہماری فوڈ کے اندر بھی شامل ہے, اور وہ نیچرلی طور پہ ہماری آرٹریز کو سخت ہونے سے روکتا ہے. اور اس کی میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں, اگر اس کو پراپرلی یوز کیا جائے تو ماشاءاللہ اس سے ہائپر ٹینشن بھی اور جو ایتھروسکلیروسس ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. سر کرشی یونیورسٹی کے ساتھ آپ کب سے منسلک ہیں اور وہاں پہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کرچی یونیورسٹی سے میں 2011 سے منسلک ہوں, جس وقت اسٹیبلش ہوئی کرچی یونیورسٹی. کرچی یونیورسٹی الحمدللہ یہ کرچی آرگنائزیشن کا پروجیکٹ ہے جس کا مقصد ہے ٹو پروڈیوس مینیجرز آف چینج ان دا سوسائٹی بیسڈ آن اسلامک ویلیوز. تو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے فزیشنز جو ہے وہ بنے جو معاشرے کے لیے ایک چینج کا باعث بنے. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک عام انسان وہ اپنی ڈائٹ میں اور اپنے لائف سٹائل میں کیا 2-3 ایسی میجر چینجز لے کے آ سکتا ہے جس سے اس کی ہیلتھ بہتر ہو جائے؟ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو ابھی کسی بیماری میں مبتلا ہیں, وہ تو آبویسلی میڈیسن لیں گے, لیکن عام لوگ جو ابھی ٹھیک ہیں, صحت مند ہیں, وہ کون سے ایسے 2-3 کام کر سکتے ہیں جو وہ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں؟ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ اپنی ڈائٹ میں سے جو کمپلیکسٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. سمپل کسی سنگل فوڈ ایلیمنٹ کے اوپر آ جائیں, فوری طور کے اوپر کسی بھی طرح کے اگر کوئی کھانا بھی اگر کھا رہے ہیں تو 1 ڈش کے اوپر آ جائیں. اچھا, اس کو ملٹی جو ہے جس طرح سے آج کل ہم جیسے اگر کوئی شوارما ہے, پیزا ہے, بوفے ہے, اس کے اوپر نہ دیں. 1 ڈش جو ہے ایک وقت میں ایک ہی طرح کا کھانا جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے وہ جو ہے وہ دیٹس انف. سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو انہینس کر دیا جائے, اور اس کا ایک پیرامیٹر جو ہے وہ ضرور رکھ لیا جائے جس میں ایٹ لیسٹ 45 منٹس کی رننگ پر ویک جو ہے وہ بہت اسینشیل ہے, تاکہ ہماری باڈی کے اندر جو ایکسٹرا ڈیپوزیشن ہو رہی ہے اس کو یوٹیلائز ہماری باڈی کر دیں اور ہم ایک فزیکلی ایکٹیو لائف سٹائل کے اندر داخل ہو جائیں. سر جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہیلپ لینا چاہتے ہیں کسی بھی بیماری میں, تو آپ کے لیے ان کے پاس کیا ایڈوائس ہے؟ ہماری کرچی ہیلتھ شاپس کے اوپر فری کنسلٹیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. اس کو جو ہے اس کے مطابق لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹلی بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کرچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں, جو ہماری مارننگ ٹائم. سر یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ ہمارے ہاں یوتھ کے بہت سارے پرابلمز ہیں, خاص طور پہ وہ بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں, اپنی ڈائریکشن جو ہے نا اس پہ وہ چل نہیں پاتے, ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ یوتھ کے لیے سب سے ایک مین چیز ہے کہ وہ اپنی جو ہیبٹس ہیں ان کو ایک نیچرل جو سائیکل ہے اس کے ساتھ لنک کر لیں. نیچرلی ہمارے لیے جس طریقے سے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ رات کا جو ٹائم ہے وہ سونے کا ٹائم ہے, اور پراپرلی اس کے اندر جو سلیپ ڈیوریشن ہے وہ پراپر ہونا ضروری ہے, جو کہ 6 to 8 آورس تک ہے. تو اس دوران جو ہے وہ نیند کمپلیٹ ہوگی تو وہ باقی بھی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کر سکے گا. سر آپ جو میڈیسنز دیتے ہیں, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے, کتنے لوگوں کو اب تک اس سے افادیت ہوئی ہے؟ الحمدللہ ہماری میڈیسنز کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, اور وہ اس طریقے کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی میڈیسن کو ہم استعمال کرواتے ہیں تو ہمارا فوکس وہ ڈیزیز یا وہ فیکٹر نہیں ہوتا. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس باڈی کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں, اس کو سسٹم کو
ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں, اور اس میں ہم پوری باڈی کو اس قابل کرتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کی ایک نیچرل کیمسٹری ہے, یہ باڈی نے خود ہی اس چیز کو ٹھیک کرنے کی طرف چلی جاتی ہے. تو ہمارا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم باڈی کو ایک پراپر سپورٹ اور امیونٹی فیکٹرز کے اوپر ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ ہے کہ جس طریقے سے یہ ادارہ جو ہے یہ تعلیم کے شعبے میں خاص طور پہ ٹریننگ کے شعبے کے اندر جس طریقے سے کام کر رہا ہے, یہ بہت اپریشیٹنگ ہے. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہوں گی. بہت بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ نے بڑی مفید گفتگو کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کے انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے لائف سٹائل اور ڈائٹ میں چینجز کی بات کی وہ بہت اہم ہے. کوئی بھی انسان اگر ہیلتھ کانشیس ہے, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ ان تجاویز پہ عمل کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.